الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ سورۃ البقرہ ہم پڑھ رہے تھے، آج انشاءاللہ آیت نمبر 200 سے ہم پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ میں شکر بھی ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے یہ 200 آیتیں تقریباً آج ہماری پوری ہو جائیں گی اس سورت کی۔ یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ اپنے دین پہ چلائے، اور اس دین کی عبادات میں سے علم ایک عظیم عبادت ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِّن فَضْلِ الْعِبَادَةِ۔ یاد رکھو کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے۔ ایک شخص ایک وقت میں، رات کے اندھیرے میں، دن میں، صبح، کسی بھی وقت کھڑے ہو کے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، نفلی نماز پڑھ رہا ہے، ایک طرف یہ انسان اپنے وقت کو عبادت میں گزار رہا ہے۔ ایک شخص ایک وقت میں کوئی اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اللہ کے ہاں وہ شخص جو علم سیکھ رہا ہوگا اسی وقت میں وہ زیادہ افضل ہوگا۔ تو علم سیکھے گا تو اس کے عمل میں بہتری آئے گی، علم سیکھے گا تو معاشرے کی اصلاح کرے گا، علم سیکھے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے گا، علم سیکھے گا تو اچھی تربیت کرے گا، علم سیکھے گا تو اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرے گا۔ تو علم یہ بڑی ایک عظیم جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے نا، یہ اللہ کی توفیق ہے، انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اور واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اے لوگو تم اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھائے گا۔ تو اللہ اگر ہمیں توفیق دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، اللہ ہمیں استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں باعمل بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں عجب، غرور، تکبر، خود پسندی، ان چیزوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور اس علم کا حق ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور وہ علم سیکھنے کی توفیق دے جو علم ہمیں جنت کے رستے کی طرف لے جائے، جنت تک، جنت الفردوس تک پہنچائے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو انسان کوئی رستہ چنتا ہے جس کے ذریعے وہ علم سیکھتا ہے، اللہ اس انسان کے لیے جنت کے رستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو رستہ ہم نے چنا ہے، اللہ تعالیٰ اس رستے کے بدلے اللہ ہمیں جنت الفردوس تک پہنچا دے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ آئیں آج شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، فَإِذَا پھر جب، قضیتم تم مکمل کر لو، مناسککم اپنے حج کے احکام کو، مناسک کو، فذکروا اللہ تو ذکر کرو، یاد کرو اللہ کو، اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم جیسے تم یاد کرتے ہو، آباءکم اپنے باپ دادا کو، او یا پھر اشد اس سے بھی زیادہ، ذکرا یاد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ۔ فمن الناس تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من جو یقولو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، آتینا ہمیں عطا فرما، فی الدنیا دنیا میں، وما لہ اور نہیں ہے ان کے لیے یا اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق من سے خلاق کوئی حصہ۔ تو لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، دنیا میں ہمیں اچھائی دے، اور آخرت میں ان کے لیے پھر کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ ومنہم اور ان میں سے وہ بھی ہیں، من یقول جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا کر دے، فی الدنیا حسنتاً دنیا میں اچھائی، بھلائی، وفی الآخرتی اور آخرت میں حسنتاً بھلائی، وقنا اور ہمیں بچا دے، عذاب النار جہنم کے آگ سے۔ اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور جہنم کے یعنی آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اولئک یہی لوگ یا یہ لوگ، لہم ان کے لیے ہے، نصیب ایک حصہ، مما اس میں سے جو کسبو یہ کما چکے ہیں، واللہ اور اللہ سریع جلد حساب لینے والا ہے۔ اولئک لہم نصیب ان کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور اذکروا یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، فی میں ایام دن، معدودات گنتی کے دنوں میں، اور اللہ کو گنتی کے دنوں میں یاد کرو۔ فمن
پس یا پھر جو تعجلا جلدی کرے فی یومینی 2 دنوں میں، فلا تو نہیں ہے اثما کوئی گناہ علیہ اس پہ، تو جو 2 دنوں میں جلدی کرے واپس آئے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ومن تأخرا اور جو تاخیر کرے فلا تو نہیں ہے اثما کوئی گناہ علیہ اس پہ، اور جو تاخیر کرے 2 کی جگہ 3 دن رہ لے اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لمن اتقا اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم کہ تم الیہ اسی کی طرف تحشرون لوٹائے جاؤ گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ اور گنتی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو، تو جو جلدی آ جائے 2 دنوں میں تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں، اور جو لیٹ آئے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں، اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے اور اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو تم نے اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ جو حج کے بارے میں ہم آیات پڑھ رہے تھے، یہ ان آیات کا ایک حصہ ہے، اور بلکہ یہ جو مسلسل حج کے احکام چل رہے تھے ان میں یہ آخری آیات ہیں۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اگلے موضوع میں اگلے ٹاپک پہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جو پڑھا تھا عرفات کے حوالے سے، عرفات میں اور عرفات کے بعد مزدلفہ میں جمع ہونے کے حوالے سے، اور اس بارے میں جو مین باتیں تھیں وہ ہم نے پڑھی تھیں۔ اب عرفات یہ حج کا بنیاد ہے، میں نے بتایا تھا کہ حج کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن جو ہے نا وہ عرفات کے میدان میں کھڑا ہونا ہے۔ اس کے بعد مزدلفہ میں رات گزار کے پھر اگلا دن جو ہے نا جو کہ ہمارے پاس عید کا دن ہوتا ہے، وہاں پہ حاجی جو ہے نا جو 10 ذی الحج کا جو دن ہوتا ہے اس دن میں پھر باقی جو بنیادی حج کے اعمال ہیں ان کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ جب تم اپنے مناسک مکمل کر لو حج کے طریقے، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ جیسے تم اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکرا یا اس سے بھی زیادہ اپنے ماں باپ کو جتنا یاد کرتے ہو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ جو مشرقین عرب کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عید والے دن جب اپنے مناسک پورا کر لیتے تھے تو وہ جمع ہو کے مینا میں اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے اور اپنے باپ داداؤں کی تعریف کرتے تھے، ان کے بارے میں ہر کوئی بتاتا تھا کہ میرے باپ نے یہ کیا، میرے دادا نے یہ کیا، ہمارے خاندان میں ایسے ہوا، اور اسی انداز سے وہ پورا دن گزارا کرتے تھے، بلکہ مینا میں جب تک رہتے ان کے یہی موضوعات چلتے تھے۔ تو اللہ نے اس آیت میں اللہ نے اس بارے میں آگاہ کیا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کو بیٹھ کے یاد کرتے ہو نا، اسی طرح تمہیں چاہیے کہ یہ وقت عبادت کا وقت ہے، اس میں تم ان بے مقصد باتوں پہ دھیان نہ دو بلکہ اللہ کو یاد کرو۔ باپ داداؤں کے ذکر میں تمہیں اجر نہیں ملنے والا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے تو تمہیں اللہ اجر دے گا۔ او اشد ذکر جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے ہو، یعنی تم شدت کے ساتھ اپنے باپ دادا کی تعریف کرتے ہو، ان کی اچھائیاں بیان کرتے ہو، ان کے بارے میں ذکر خیر کرتے ہو، اسی طریقے سے شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے بارے میں گفتگو کرو، اللہ کی معرفت کے بارے میں گفتگو کرو، اللہ کی توحید کے بارے میں گفتگو کرو، اللہ تعالیٰ کے تو او اشد ذکر یا ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنے تم اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے ہو اس سے زیادہ تم اللہ تعالیٰ کو اللہ کا ذکر کرو۔ ہم نے اس طرح کی ایک آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل کفر جو ہے نا وہ ان کی محبت اور ان کی محبت کے بارے میں ذکر کر کے اللہ نے فرمایا ایمان والوں کی جو محبت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ان کے نسبتاً اللہ تعالیٰ سے، جتنی یہ اپنے معبودوں سے محبت کرتے ہیں نا اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں ایمان والے اللہ سے۔ اور یہاں پہ ہے اللہ کا ذکر بھی تمہیں چاہیے کہ تم جس طرح اپنے باپ داداؤں کے ذکر کرتے ہو اس سے زیادہ۔ سبق یہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ کی عبادت، اللہ کا معاملہ انسان ہمیشہ سب سے ٹاپ پہ رکھے، اور حد سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا، حد سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا یہ ضروری ہے جس طرح اللہ نے یہاں پہ سکھایا۔ اور اللہ کے ذکر میں ظاہری بات ہے وہ تو ایک اجر عظیم ہے کہ انسان لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اس حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں عمل جو جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، اور الگ الگ آپ نے عبادات بتائے، پھر فرمایا ان سب سے افضل عبادت میں تمہیں نہ بتاؤں اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ کا ذکر جو ہے نا یہ بہت عظیم عبادت ہے،
تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس عظیم موقع پہ، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں اللہ کے گھر میں، اور وہاں بیٹھ کے ہم دنیا کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ جہالت ہے ہماری، یہ ہماری غفلت ہے. کبھی نیکی کے کام کے لیے نیک لوگ آپس میں جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں دنیا کی باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. چلے، انسان ہے، دنیا کے معاملات بھی ساتھ ہوتے ہیں، لیکن انسان کی کوشش ہو کہ فضول ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے، بلکہ اللہ کے ذکر میں اور نیکی کے کاموں میں اور اچھائی کے اعمال میں اپنے وقت کو مصروف کریں. یاد رکھیں کہ ہمارے پاس اگر سرمایہ ہے تو صرف ہمارے پاس وقت ہے. اس وقت کو جتنا آپ نیکی میں استعمال کرو گے اتنا ہی اللہ کے ہاں اس کا بدلہ ہوگا. فمن الناس، اب اللہ کے ذکر کے بارے میں آگے اللہ نے تفصیل بیان کیا کہ لوگوں کی اقسام اس حوالے سے. فمن الناس، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں عطا فرما. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ بس ہمیں دنیا میں عطا فرما دے. وما له فی الآخرۃ من خلاق، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو اللہ سے صرف اور صرف کیا مانگتے ہیں؟ دنیا مانگتے ہیں. دنیا مانگنا بری بات ہے؟ نہیں، دنیا مانگنا بری بات نہیں ہے، دنیا آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن صرف دنیا نہ مانگو. بلکہ یہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اپنی معرفت اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے جانتے ہیں کہ دنیا تو ایک زائل ہے، دنیا تو ایک وقتی نعمتیں ہیں اس کی، یہ تو زاد راہ ہے. تو زاد راہ کتنا کوئی بندہ لے لے، اور اس سے وہ مقصد تو نہیں تھا نا، وہ تو ضرورت تھی. تو ضرورت پہ ہی انسان فوکس کرے، مقصد پہ دھیان نہ دے تو یہ اس کی ناسمجھی ہے. اللہ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں. جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے ہم بڑا چڑھا کے اسے دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منها، جو دنیا چاہتا ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں. جو دنیا چاہتا ہے وہ دنیا ہی ملتا ہے. وما له فی الآخرہ، پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے. اور سورۃ بنی اسرائیل میں ہے غالباً، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جو اس عاجلہ کو چاہتا ہے. عاجلہ کسے کہتے ہیں؟ جلدی، جلدی جو رزلٹ ہے اسے چاہتا ہے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک انسان کہتا ہے وقتی تکلیف برداشت کر لو لیکن فیوچر کو بہتر بناؤ. ایک کہتا ہے بس آج انجوائے کر لو، کل کا کل دیکھیں گے. ٹھیک ہے، دنیا کے حد تک تو ٹھیک ہے، انسان دنیا میں جو ہے نا وہ فیوچر پلاننگ نہ کرے، کیونکہ فیوچر جو ہے فیوچر پلاننگ زیادہ نہ کرے یا فیوچر کی وجہ سے خود کو پریشان نہ کرے. فیوچر پلاننگ کرنا غلط نہیں ہے، لیکن فیوچر کی خاطر خود کو پریشان کرنا یا پاسٹ میں رہتے ہوئے خود کو پریشان کرنا یہ غلط ہے، جو کہ اسلام کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے. بلکہ مومن آج کو انجوائے کرتا ہے، اور آج نیکیاں کر کے، اچھائیاں کر کے، اچھی زندگی گزار کے، اچھے اخلاق، اچھا کردار، اچھے معاملات، اچھے ہر لحاظ سے آج پہ فوکس کرتا ہے. فیوچر کے بارے میں فکر مند تو رہتا ہے، لیکن فیوچر کی خاطر خود کو پریشان نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلہ، جو اس عاجلہ چاہتا ہے جلدی والی زندگی، ابھی پریزنٹ جو چاہتا ہے، عجلنا لہ فی، ہم پریزنٹ کر دیتے ہیں اس کے لیے، یعنی فوراً دے دیتے ہیں اسے. ما نشاء لمن نرید، لیکن دو باتیں ہیں، ہم دیں گے وہ جو ہم چاہیں گے، اسے دیں گے جسے ہم چاہیں گے. مطلب ہر دنیا چاہنے والے کو دنیا نہیں دیتے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اور جتنا انسان چاہے وہ اتنا ملے ایسے بھی نہیں ہوتا، ملنا اللہ کی مرضی سے ہے. لیکن جو دنیا چاہتا ہے اسے ہم دنیا دیتے ہیں، ان میں سے جسے ہم چاہیں اور جتنا ہم چاہیں. لیکن جو صرف دنیا چاہتا ہے ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے لیے ہم نے بدلے میں آخرت رزلٹ کیا ہے؟ وقتی تو وہ خوشیاں لے لے گا، بعد میں کیا ملے گا؟ جہنم یصلاها مذموما مدحورا، جس میں وہ جلے گا مذمت کرتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے. ومن اراد الاخرہ، لیکن جو کہتا ہے نہیں مجھے آخرت چاہیے، وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے، وهو مؤمن، مومن بھی ہو، فاولئک کان سعيهم مشکورا، ان کی محنت کا ان کو بدلہ دیا جائے گا. کلا نمد هؤلاء وهؤلاء، اللہ فرماتے ہیں ہم دیتے تو ہم سب کو ہے، دنیا اللہ نے سب کو دینی ہے. اتنی بڑی میرے اللہ نے دنیا بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھلائے گا؟ اتنی بڑی دنیا میں اللہ میرے بچوں کو نہیں پالے گا؟ میرے بچوں کو بھوکا مار دے گا؟ ایسا نہیں ہے. اللہ نے جہاں اللہ نے میرے بچوں کو پیدا کیا ہے وہ اللہ انہیں پالے گا بھی، اس لیے میں اپنے بچوں کی خاطر حرام نہیں کماؤں گا. اپنے بچوں کو بہتر فیوچر دینے کی خاطر میں اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دوں گا. اس لذت میں کوئی خیر نہیں جس لذت کے بعد جہنم کی آگ ہے. اپنے حرام کی کمائی میں اپنے بچوں کو کھلا کے ان کے پیٹ میں بھی جہنم کی آگ بھر رہا ہوں، اور اس حرام کی کمائی کی نحوست کی وجہ سے میرے بچوں کی زندگی بے برکت زندگی بھی میں نے ان کی خراب کر دی، آخرت بھی. یہ جہالت ہے.
بلکہ انسان آخرت کے بارے میں فکر مند رہے، دنیا کے حد تک رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں کلن نمد، دیتے ہم سب کو ہیں، ہاں اولائی و ہاں اولائی، انہیں بھی جو دنیا چاہتے ہیں، انہیں بھی جو آخرت چاہتے ہیں، دنیا ہم دونوں کو دیں گے۔ من عطاء ربک، تیرا رب کے عطا میں سے، وما کان عطاء ربک محظورا، تیرا رب کا جو عطا ہے، جو دین ہے، وہ کسی سے محظور نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو دینا اس کو نہیں دینا، نہیں، اللہ دنیا سب کو دے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو لیکن فرق سوچ ہی ہے، ایک انسان کی چھوٹی سوچ ہوتی ہے اور ایک انسان کی بڑی سوچ ہوتی ہے۔ بچہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بس مجھے ابھی مل جائے، ٹھیک ہے، فیوچر برباد ہوتا ہے تو ہو بس ابھی۔ جو سمجھدار انسان ہوتا ہے، میچور ہوتا ہے، یا ماں باپ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا، آج تھک لو، آج مشکل برداشت کر لو، صبح صبح نیند قربان کر کے جاؤ پڑھنے کے لیے، سارا دن پڑھو، گھر آ کے پھر ٹیوشن لگواتے ہیں ہم، پھر ناظرے کے لیے بھیجتے ہیں، پھر اس کو الگ الگ کلاسز، آن لائن کلاسز اور ٹیوشن کلاسز اور جو ہے نا وہ الگ الگ ہم کرواتے ہیں کہ چلو یہ بچہ آج کھیلنے کے دن ہے لیکن نہ کھیلے، تاکہ فیوچر میں یہ ایک اچھا انسان بنے، قابل انسان بنے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ایک انسان جو صرف دنیا چاہتا ہے، جس کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے، اور ایک وہ ہے جو دنیا کو ضرورت کی حد تک رکھتا ہے اور آخرت پہ فوکس کرتا ہے۔ دنیا حلال طریقے سے جتنا بھی مل جائے الحمدللہ، اگر کم مل گیا تو بھی الحمدللہ، اچھا مل گیا تو بھی الحمدللہ، حلال طریقے سے کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا، بلکہ مقصد آخرت ہے اور اس پہ فوکس کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فمن الناس، تو لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہ یقول، جو ساتھ میں دنیا اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی کیا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں دے۔ اس میں ایک وہ انسان بھی ہے جس طرح ہم ہیں، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، کہ ہماری دعاؤں میں کیا ہوتا ہے، یا اللہ بس مجھے ایک گھر مل جائے، یا اللہ مجھے صحت مل جائے، یا اللہ میرا کاروبار سیٹ ہو جائے، یا اللہ میری تعلیم کا جو معاملہ ہے میرا پیپر کلیئر ہو جائے، میرے اچھے نمبر آ جائے، یا اللہ میری اچھی جو ہے نا وہ اچھی سیلری لگ جائے۔ اچھا، اچھی بات ہے، دنیا مانگو، لیکن صرف دنیا ہی نہ مانگو۔ میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم جب دعا شروع کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کی پوری دعا میں موسٹلی ہماری جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ دنیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی پڑھیں، صحابی پریشان، بھوک میں، نڈال، تکلیفوں میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بتا صحابی تجھے کیا چاہیے بتا، جو تو کہے گا مل جائے گا۔ کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ کے رسول آپ دعا کریں نا میں بادشاہ بن جاؤں، کہہ سکتے تھے نا، آپ دعا کریں کہ میں امیر بن جاؤں، میرے خزانے ہوں، نوکر چاکر ہوں، میرے پاس بہت زیادہ یہ ہوں وہ ہوں۔ نہیں، اے اللہ کے رسول جنت کیسے ملے گا بھوک سے نڈال، کھڑا نہیں ہو پا رہا، اور اللہ کے رسول جب آفر بلینک چیک دے دیا کہ بتاؤ کیا لکھنا ہے، یا اللہ کے رسول جنت کیسے ملے گا، اللہ کیسے راضی ہوں گے، جنت میں آپ کی صحبت کیسے ملے گی۔ وہ بڑی سوچ تھی ان کی، ہم ان چھوٹی سوچوں میں پڑے رہتے ہیں اور یہی ہماری پریشانیاں ہی نہیں ختم ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ تو صرف یہ اس پہ فوکس نہ کرو، بلکہ جب ہاتھ اٹھاؤ اللہ سے دعا مانگنے کے لیے، تو دنیا اور آخرت ساری خیر مانگو، دنیا کی بھی خیر، آخرت کی بھی خیر، جس طرح ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، جو صرف دنیا مانگتا ہے، فَمَا لَهُ مِنْ آخِرَةٍ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں، جس کی کوشش صرف دنیا ہے، جس کا مقصد دنیا ہے، پھر آخرت میں کوئی بدلہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ کچھ وہ لوگ ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں، صرف دنیا پہ انحصار نہیں کرتے ہیں، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ اور اللہ تعالیٰ سے، اور یہاں پہ پہلی بات تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ دو قسم کے لوگ اللہ نے بتایا، ایک وہ جو دنیا مانگتے ہیں، اور دوسرا وہ جو دنیا اور آخرت مانگتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا جو صرف آخرت مانگتے ہیں کہ صرف ہمیں آخرت دو۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ انسان دنیا کو چھوڑ کے، دنیا کو طلاق دے دے اور صرف آخرت پہ فوکس کرے۔ دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے، دنیا میں بھی ہم نے دنیا بھی حاصل کرنا ہے، دنیا میں بھی ہم نے اپنی اچھی زندگی بنانے کی کوشش کرنی ہے، حلال طریقے سے، جس طرح میں نے بتایا، لیکن اس کو اپنا مقصد نہیں بنایا، اپنی ضرورت۔ تو دنیا کو چھوڑ دینا یا درویش بن جانا،
درویشیت یہ اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا لا رہبانیت فی الدین، اے لوگو اس دین میں رہبانیت نہیں ہے کہ انسان دنیا سے کٹ کے بس اللہ اللہ کرے ہر وقت. نہیں نہیں، یہ اسلام نہیں سکھاتا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو انسان لوگوں سے الگ ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہے اس سے زیادہ اللہ کو وہ انسان محبوب ہے جو لوگوں کے درمیان رہ کے لوگوں کی باتوں کو بھی سہتا ہے، لوگوں کے معاملات کو بھی دیکھتا ہے اور صبر بھی کرتا ہے لوگوں کی تکلیفوں پہ. یہ صبر کرنے والا، لوگوں کے درمیان رہنے والا، مل جل کے رہنے والا، یہ انسان اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو دنیا اور آخرت دونوں، یہ نہیں کہا گیا کہ صرف آخرت اور صرف دنیا نہیں، بلکہ ایک وہ ہیں جو دنیا مانگتے ہیں اور ایک وہ ہیں دنیا اور آخرت مانگتے ہیں. کیونکہ صرف آخرت یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا، بلکہ جہاں پہ بھی آخرت کا اگر حکم بھی دیا گیا کہ آخرت کی تلاش کرو تو اس میں یہی ہے کہ آخرت ساتھ میں دنیا کو لو. دنیا کو لو جس طرح قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا، وہ قارون کے واقعے میں کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو اللہ نے تجھے مال دیا اس سے آخرت کو حاصل کر لے. اللہ نے مال دیا ہے اس سے آخرت کے بارے میں فکر مند رہے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو تیرا حصہ ہے اسے نہ بھولنا. دنیا میں اپنا حصہ لے لو. دنیا کو ظاہری بات ہے، آپ سفر کر رہی ہے، اگر تم یہاں سے نکلتے ہو، یہاں سے کسی اور ملک جاتے ہو تو رستے میں کھانا پینا جو ہے وہ بھی ساتھ لیتے ہو. وہ بھی تو ضروری ہے، رستے میں بھوکا تو نہیں رہنا، لیکن وہ مقصد نہیں ہے، وہ صرف ضرورت ہے. اس کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے ضرورت کے طور پہ. اور صرف آخرت اور دنیا کو خیر آباد کہنا دنیا کے، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو انتہائی بیمار ہو چکا تھا. جیسے مسلم کی روایت ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے اور وہ بالکل سکڑ سا گیا تھا، اس کے جسم پہ جیسے کہ گوشت ختم ہو چکے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا اس کو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس شخص نے اللہ سے یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ جو آخرت میں تو نے مجھے عذاب دینا ہے مجھے دنیا میں دے دے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، لا تقوی علی، تم اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے ہو. تم نے اللہ سے کیسی دعا مانگی ہے کہ جو آخرت میں مجھے عذاب دینا ہے دنیا میں دے دے. نہیں نہیں، اللہ سے عافیت مانگو، صلی اللہ العافیہ. اللہ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کیا کرو کہ یا اللہ عافیت کا معاملہ رکھنا، دنیا میں بھی مجھے تکلیفوں سے محفوظ رکھنا، دنیا میں بھی مجھے آزمائشوں سے محفوظ رکھنا. اللہ سے دنیا میں آزمائشیں نہیں مانگتے. تو اسلام نے جو ہے نا وہ روحانیت نہیں سکھایا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ دنیا کی بھی انسان دنیا میں بھی حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اپنی زندگی گزارے اور جو ہے نا وہ اچھی زندگی گزارے. لیکن یہ ہے کہ حرام سے بچتے ہوئے. حلال اور حرام میں صرف فرق یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اچھی اور بری زندگی میں فرق یہ ہے کہ انسان اچھی زندگی گزارے بس حلال کے دائرے میں رہے، حلال کے دائرے میں رہ کے اچھا مال کمانے کی کوشش کرے، حلال طریقے سے اولاد کمائے، حلال طریقے سے شہرت کمائے، حلال طریقے سے، لیکن حلال طریقے سے. اور وہ بھی وہ حلال آپ کو اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ لے جائے اور انسان جو ہے نا اسی کو اپنا مقصد نہ سمجھے، بلکہ اس کو ایک ذریعہ سمجھے. اور اس ذریعے میں زیادہ انسان کی جو فوکس ہو، جس کام پہ انسان فوکس کرے وہ ہے آخرت، کہ میں نے آخرت کو اپنے آخرت کو میں نے بہتر کرنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دے اور آخرت میں بھی اچھائی دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. اور یہ ایک بہت ہی جامع دعا ہے، ایک بہت ہی عظیم دعا ہے، مختصر الفاظوں میں ایک عظیم ترین دعا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے یہی دعا مانگی تھی، جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اے اللہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اچھائی لکھ دے اور آخرت میں بھی اچھائی لکھ دے، ہم آپ کی طرف لوٹتے ہیں. تو دنیا اور آخرت کے خیر مانگنا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ سے میں دیکھتا تھا کہ اکثر یہ دعا مانگتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا. اکثر دعا آپ سے پوچھا گیا کہ اکثر سب سے زیادہ کون سی دعا اللہ کے رسول پڑھتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مقامات پہ یہ دعا پڑھتے تھے. اس لیے جب ہم کعبہ کے جب طواف کرتے ہیں تو آخری چکر میں یہ دعا پڑھتے ہیں، یہی دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عبدالسلام بن شداد نے ان سے کہا کہ یا ابا حمزہ، اے ابا حمزہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ لوگ آپ آئے ہیں ماشاءاللہ
لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور انہوں نے دعا کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو اس مجلس کے آخر میں گویا انہیں لگا کہ بس اتنی سی دعا انہوں نے کی ہے تو انہیں اور دعائیں مانگنی چاہیے. تو انہوں نے پھر سے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مزید ان کے لیے دعا کریں. تو انہوں نے کہا تریدون ان اشقق الامر، کہ تم چاہتے ہو کہ میں معاملے کو وہ بانٹ دوں، معاملے کو میں طول دے دوں. پھر دوبارہ انہوں نے دعا کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. گویا انہوں نے یہ سمجھایا کہ ضروری نہیں ہے کہ میں لمبی چوڑی دعا کروں، یہ اس دعا کو تم معمولی نہ سمجھو، یہ مختصر دعا ہے لیکن بہت جامع دعا ہے. دنیا اور آخرت کے سارے خیر اس دعا میں ہے. دنیا میں کوئی خیر نہیں ہے جو اس دعا میں موجود نہ ہو. ہر قسم کی خیر، وہ مال دولت ہو، وہ اولاد ہو، وہ گھر ہو، وہ بیوی بچے ہوں، وہ محبت ہو، وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس دعا میں موجود ہے. اور آخرت کے سارے خیر، چاہے وہ موت کے بعد وہ قبر ہو، وہ محشر کا میدان ہو، وہ پلسرات ہو، وہ ترازو ہو، وہ جنت اور جہنم کے معاملات ہو، ہر جگہ میں سارے 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 خیر اس دعا میں موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک ایک الگ الگ. کچھ لوگ نا دعا میں بہت زیادہ اس چیز کو اپناتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے جو ہے نا ڈرایا ہے دعا میں غلو کرنے سے، کہ قیامت کے قریب لوگ دعاؤں میں غلو کریں گے. تو اس میں یہی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ تفصیلات میں جا کر دعا مانگے، تو ڈیٹیلز میں جانا. تو یا اللہ مجھے جو ہے نا ایک گھر دینا، یا اللہ اس گھر میں ایک جو ہے نا وہ ایسی ہو، یا اللہ اس گھر میں جو ہے نا وہ جو صوفے بھی ہوں، یا اللہ اس گھر میں لائٹیں بھی لگی ہوئی ہوں، یا اللہ اس گھر میں جو ہے نا وہ پنکھے بھی ہوں، یا اللہ اس کی دیواریں جو ہے نا اس کلر کی ہونی ہوں، یا اللہ اس گھر میں. یہ تو دعا میں اس کو طول دینا. کچھ لوگ جو ہے نا وہ جس طرح تراویح کی نماز میں ہم دیکھتے ہیں وطر میں لوگ کہتے ہیں آج مزہ ہی نہیں آیا دعا میں. امام صاحب نے مختصر سی دعا مانگی، کیا امام صاحب لمبی لمبی دعا مانگتا اور رو رو کے دعا مانگتا. اور اللہ ہماری اصلاح فرمائے. اور یہ بھی ایک اصلاحی طور پہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے کہ ہم کہتے ہیں وطر میں دعائے قنوت میں جو ہے نا امام رو رو کے دعائیں مانگے، اور پوری مسجد آپ کو جو ہے نا وہ قنوت میں روتے ہوئے نظر آئے گا کہ سارے لوگ رو رہے ہوتے ہیں. اور جو جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تب کوئی نہیں رو رہا ہوتا، تب نارمل ہوتا ہے. یعنی لوگوں کی یہ سوچ بن گئی ہے کہ مین جو مغز ہے نا وہ دعائے قنوت ہے بس. باقی تراویح لوگ ایسے ہی بس وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. حالانکہ قرآن وہ کلام ہے جسے پڑھے انسان اور انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے. قرآن وہ کلام ہے جسے پڑھ کے اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، کہ ایمان والوں کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل سجدوں میں گر جاتے ہیں. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اپنے گھٹنوں کے بل گر کے روتے رہتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے. یہ قرآن ہے جس کے ذریعے ہمارے ایمان بڑھنا چاہیے. جس طرح میں عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھ کے جسے رونا نہ آئے یا قرآن سن کے رونا نہ آئے اور دعا سن کے رونا آئے، اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کی اصلاح کرے. یہ کیونکہ دعا سے اگر تمہیں رونا آ رہا ہے اچھی بات ہے، لیکن یہ قرآن پڑھ کے تمہیں کیوں رونا نہیں آ رہا؟ تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں. افمن هذا الحدیث تعجبون، کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے اللہ کے اس کلام سے؟ وتضحکون ولا تبکون، تم ہنستے ہو تم روتے نہیں ہو. اللہ کا کلام تمہارے سامنے پڑھا جاتا ہے، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں. فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ، ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں اللہ کے کلام سے. تو اللہ کے کلام سے ہمارے دل نرم ہونے چاہیے، نہ کہ دعا سے. دعا تو ہے ہی، لیکن اصل جو چیز جو دلوں کو نرم کرنے والی چیز ہے وہ اللہ کا کلام ہے، وہ قرآن ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہمیں قرآن کی سمجھ آتی ہے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور نہ ہی دعاؤں کی سمجھ آتی. دعاؤں کی تو ایک ٹرینڈ کے طور پہ ہم رو رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ امام کچھ اچھا ہی مانگ رہا ہے. موسٹلی اکثر مسلین کا یہ معاملہ ہوتا ہے. تو قرآن بھی پڑھ رہا ہوتا ہے تو نہ امام کو پتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور نہ مفتی کو. یہ علم کی کمی ہے، یہ غفلت، یہ جہل، یہ سستی، یہ دنیا کی پہ توجہ زیادہ ہے اور آخرت سے غفلت ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیش آ رہے ہیں. تو جو میں بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان لمبی لمبی دعا مانگے دعائے قنوت میں، اور یہ سنت بھی نہیں ہے.
ہمارے ہاں جو لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے رسول کی آپ وتر کی نماز دیکھیں, دعائے قنوت دیکھیں, صرف دو دعائیں ہمیں ملتی ہیں, ایک اللہم اہدنی فی من ہدیت والی, اور ایک اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. یہ دو دعائیں ملتی ہیں. اور ایک دعا جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے, اللہم انا نستعینک والی دعا. یہ تین دعائیں ہیں, ایک سیدنا عمر والی دعا ہے اور دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ہمیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تین دعائیں ہیں بس. تو باقی جو دعائیں ہم نے جو پڑھتی ہیں ہم پڑھتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اضافی دعائیں انسان پڑھے تو یہ بدعت ہے یا ایسا کچھ, میں یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ جو لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں یہ بھی سنت کے خلاف ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے. بلکہ یہی دعا جو ہم پڑھتے ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت, یہ ایک اللہم اہدنی فی من ہدیت جو لفظ ہے نا, یہ ایک لفظ نہیں ہے, اس پر پوری کتاب لکھی جائے گی. اللہم اہدنی وعافنی فی من عاف, اس پر پوری کتاب لکھی جائے گی. یہ ایک دعا نہیں ہے, یہ ایک دعاؤں کا ایک خزانہ ہے, ایک دعاؤں کی فیکٹری ہے, اس میں ہزاروں لاکھوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. وتولنی فی من تولیت, یہ ایک ایک لفظ کو سمجھ سمجھ کے پڑھو, غور کرو. یہی دعا اگر یہی صرف یہ جو مختصر دعا ہے جو کہ 1 سے 2 منٹ کے اندر انسان پڑھ لیتا ہے, یہی دعا اگر آپ اس کا حق اس کو غور سے پڑھو گے نا تو یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے. بہت لمبی دعا اگر انسان نہ بھی پڑھے لیکن ان دعاؤں کو انسان سمجھ کے پڑھے تو یہی انسان کے لیے کافی ہے. اللہ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں کتاب و سنت کی فہم سے ہمیں نوازے. تو اسی طرح ربنا آتنا, تو انس مالک کی ہم روایت پڑھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ میں دعا کو جو ہے نا وہ تقسیم کر کر کے تمہارے سامنے کہوں. میں نے کہہ دیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, ایک جامع دعا, بے مثال دعا. جتنی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ ساری دعائیں جامع ہیں, ہمیں ان کے علاوہ نئی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. نئی دعائیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس مقام پہ کیا پڑھوں, تو ان سے کہتے ہیں یہ دعا پڑھو. نہیں, یہ تو ہے لیکن کوئی اور دعا بتاؤ. او بھائی, جو رسول اللہ نے سکھایا اس کو سمجھو, اس کو مزید سمجھو اور مزید سمجھو, اس کی گہرائی میں جاؤ, اس کو اور سے پڑھو, تدبر سے پڑھو, بار بار پڑھو, بس یہ کافی ہے. خود سے نئی نئی چیزیں ضرورت نہیں ہے ہمیں. آج اکثر جو دعائیں جو وائرل ہوتی ہیں, جو ویڈیوز میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے بیک گراؤنڈ میں دعائیں لگائی ہوتی ہیں, ان میں سے بہت ساری دعائیں, اکثر دعائیں بلکہ ثابت ہی نہیں ہوتی ہیں. بس ماں باپ کے لیے دعا ہے, یہ دعائیں ہے جی, جو ہے نا وہ رشتے کے لیے دعا ہے, یہ دعا ہے جی, قرض دار یہ دعا پڑھے. وہ ساری دعائیں لوگوں کے الفاظ ہوتے ہیں, الفاظ اچھے ہوتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں جو رسول اللہ نے جو دعائیں سکھائی ہیں نا ان سے بہتر الفاظ اس کائنات میں نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رحمت اولئک لهم نصیب مما کسبوا, ان کے لیے ہے نصیب, حصہ اس میں سے جو انہوں نے کمایا. مطلب جو انہوں نے اللہ سے مانگا ہے یہ انہوں نے کمایا ہے. کس طرح کمایا؟ یہ تو مانگا ہے انہوں نے, دعا صرف مانگی ہے, تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے کمایا ہے. کیونکہ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ اللہ سے اجر بھی کما رہے ہوتے ہیں نا. ان کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے. واللہ سریع الحساب, اور یاد رکھو اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ, اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو, ذکر کرو, اللہ کا ذکر کرو, فی ایام معدودات, گنتی کے دنوں میں. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایام معدودات ہے یہ ایام التشریق ہے. ایام التشریق مطلب 11, 12 اور 13 ذی الحج کے یہ جو 3 دن ہیں یہ ایام التشریق ہے, جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایام اکل و شرب و ذکر اللہ, یہ کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں. تو ان 3 دنوں میں ایام معلومات, قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ ہے ایام معلومات. تو ایام معلومات ذی الحج کے یہ 10 دن ہیں اور ایام معدودات یہ 3 دن ہیں. ٹھیک ہے, تو ان دنوں میں وذکر اللہ, اللہ کو یاد کرو, کثرت سے اللہ کے ذکر کے ایام ہیں. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے, اور جب آپ کنکریاں پھینکتے تھے شیطانوں پہ, جو جہاں پہ جمرات پہ,
تو وہاں پر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کنکریاں پھینکتے تھے، اور اسی طریقے سے جانور ذبح کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کا نام لے کے ان جانوروں پہ اللہ کا نام لے کے جو ہے نا ان کو ذبح کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے خیمے میں اونچی اونچی آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے ان دنوں میں، یہاں تک کہ باہر ان کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے خیموں میں اور بازاروں میں چلتے ہوئے اور نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ دن جو ہے نا اللہ فرماتے ہیں وذکر اللہ، ان دنوں میں کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ فمن تعجل فی یومین، تو جو جلدی کرے 2 دنوں میں۔ عید کا دن جب گزر جاتا ہے اس کے بعد ایام التشریق ہے، تو حاجی جو ہے نا ان دنوں میں منا میں رہیں گے اور تینوں جو جمرات ہیں انہیں کنکریاں ماریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان حاجی کے لیے یہ ہے کہ حاجی عید کے بعد 2 دن ایام التشریق جو ہے نا وہ 2 دن رہ کے واپس آ سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور جو 3 دن رہتا ہے تو وہ 3 دن بھی رہ سکتا ہے، دونوں آپشن حاجی کے پاس ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ فرماتے فمن تعجل فی یومین، جو 2 دنوں میں واپس آ جائے، یعنی 11 اور 12 ذی الحج کو منا میں رہے اور پھر نکل آئے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ومن تأخر، اور جو رک جائے یعنی 3 دن وہاں گزارے، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو تیسرا جو دن ہے ایام تشریق کا، وہ اس دن میں وہاں رہنا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی حاجی رہتا ہے تو بھی اچھی بات ہے، اگر 2 دن گزار کے نکل جائے تو بھی اچھی بات ہے۔ لمن اتقا، لیکن اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے، مطلب یہ ہے کہ جو 2 دن رہے یا جو 3 دن رہے، یہ اس پہ فوکس نہ کرو، بلکہ فوکس اس بات پہ کرو کہ کون تقوی حاصل کر رہا ہے۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے پر روزے فرض قرار دی تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ نمازیں کیوں ہیں؟ متقی بن جاؤ۔ متقی بننا مقصد یہ ہے کہ ان ساری عبادات کا جو مغز ہے، جو ان عبادات کا جو ان کے پیچھے جو لاجک ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کے ساتھ خود کو جوڑ دو، اور تقوی اختیار کرنا، تقوی کو اپنانا، اس پہ فوکس کرو، یہ مقصد ہے۔ لمن اتقا، متقی بن جاؤ۔ عبادات جو بھی ہے، رمضانوں میں اکثر ہمارے ہاں یہ بحث ہوتا ہے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اگر رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے کہ تراویح جو ہے نا وہ 8 رکھتے ہیں یا 20 رکھتے ہیں، اس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں اور بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ما زاد رسول اللہ فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، یہ کلیئر مسئلہ ہے، اور اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے 20 رکعتیں پڑھی ہوں، اور یہ معاملہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن یہاں پہ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جی 11 رکھتے ہیں، 20 ثابت نہیں ہے تو 11 پڑھنا ہے، 11 رکعتوں سے اوپر نہیں پڑھنا، اس پہ ہم لڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اور اس پہ ہمارا معاملہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس حدیث کو مکمل بھی پڑھ لیا کرو نا، 11 رکھتے ہیں ہم کہہ کے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لی، عشاء کے بعد جو ہے نا وہ 20 منٹ کے اندر ہم نے 11 رکعتیں پڑھ لی، اور اپنے اپنے گھروں میں ساری رات ہم پھر سو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کو ذرا مکمل تو پڑھو، کانا یصلی، وہ ما زاد فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، رمضان اور غیر رمضان میں اللہ کے رسول 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نے پھر اما عائشہ اس 11 رکعتوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کیسے پڑھتے تھے۔ کانا یصلی 4، پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ فلا تسألن عن حسنہن وطولہن، نہ پوچھنا کہ وہ 4 رکعتیں کتنی لمبی ہوتی تھیں اور کتنی خوبصورت رکھتے ہوتی تھی، یہ پوچھو ہی نہ۔ پھر 4 پڑھتے تو نہ پوچھنا کتنی لمبی اور کتنی خوبصورت۔ تو یہ کہاں گیا؟ یعنی ہم نے بس 8 پہ 11 پہ فوکس کر لیا، وہ بھی سنت ہے، اس کو اپنانا ہے، اچھی بات ہے، لیکن مغز کہاں ہے؟ مغز یہ تو نہیں تھا، مقصد یہ تو نہیں تھا کہ بس 10 رکعت میں 10 منٹوں میں 20 منٹ میں آدھے گھنٹے میں پڑھو اور اپنے گھروں میں جاؤ اور ساری رات بیٹھ کے جو ہے نا وہ تاش کھیلو یا موبائل پہ گیم کھیلو یا ویڈیوز دیکھو، یہ تو مقصد نہیں تھا نا۔ مقصد کیا ہے؟ اس نماز کا نام کیا ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات کو تہجد پڑھو، قیام اللیل، رات کو اللہ کے سامنے ساری رات کھڑے ہونا۔ قرآن میں اللہ نے بتایا کہ
علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون فقرأوا ما تيسر منه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل 2/3 رات کا 2/3 حصے کے قریب ونصفه یا آدھی رات وثلثه یا 1/3 حصہ. ایک لمبی رات کا ایک حصہ اللہ کے رسول جو ہے نا وہ تہجد کے لیے قیام اللیل میں تراویح میں پڑھتے تھے. ایک لمبی قرات ہوتی تھی, لمبی رکھتے ہوتی تھی, تو وہ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا اور ہم کہتے بس 20 منٹ میں ہم نے 11 رکھتے پڑھ لی اور اپنے اپنے گھروں میں. نہیں, یہ غلط ہے. تقوی حاصل کرنا تھا ہم نے اس عبادت کے ذریعے, جو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ لمن اتقى, بشرطے کہ جو تقوی اختیار کرے. ایک انسان 2 دن وہاں حج میں رہتا ہے لیکن ان 2 دنوں میں تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ سے ڈر کے عبادات میں, ذکر اذکار میں, خیر میں, نمازوں میں اور تلاوت قرآن میں اور نیکیوں میں مصروف رہتا ہے. اور ایک انسان 3 دن رہتا ہے وہاں پہ لیکن 3 دنوں میں کچھ حاصل نہیں کرتا, صرف گپ شپ لگاتا ہے. تو فرق ہے نا. لمن اتقى, آگے کون بڑھ جائے گا؟ جس نے تقوی اختیار کیا. ایک انسان 10 منٹوں میں پڑھ کے نماز فارغ ہوتا ہے اور ایک انسان پوری رات یا رات کا ایک حصہ یا دیر تک ایک وقت دیتا ہے. احساس ہو انسان کو. اللہ کے رسول اتنی لمبی رکھتے پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں کے رنگ بدل جاتے تھے. اور اما عائشہ فرماتی تھی کہ اے اللہ کے رسول آپ کیوں خود کو تکلیف دے رہے, لمبی لمبی رکھتے کہاں گئی ہماری. اس پہ مقصد پہ ہم نے فوکس ہی نہیں کیا, ہم بس تعداد میں رہ گئے. تو تعداد سنت کے مطابق ہو یہ تو ضروری ہے, لیکن ساتھ میں طریقہ بھی سنت کے مطابق ہو. تو یہ ہمارے ہاں ایک کمی ہے. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. اللہ فرماتے ہیں لمن اتقى واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. واعلموا انکم الیہ تحشرون, اور یاد رکھو تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, اللہ کے پاس جمع ہونا ہے. مطلب جس طرح تم اس میدان میں جمع ہو گئے ہو, عرفات کے میدان میں, اس طریقے سے یا حج میں تم جمع ہوئے ہو, اسی طریقے سے ایک دن تم نے اللہ کے ہاں بھی جمع ہونا ہے, اور اس کی تیاری کرو. تم اس حج سے تمہیں سبق لینا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے کہاں کھڑا ہونا ہے اور تب کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے. تو یہ عظیم نصیحتیں ان آیتوں میں. اور یہاں پہ دیکھا جائے ترتیب, جس طرح میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ پہلے اللہ نے عبادت کا ذکر کیا عرفات کے میدان, اس کے بعد اللہ نے ذکر کا بتایا, اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا بتایا. یہ ترتیب جو ہے نا ہم نے اپنے عبادات میں اس چیز کو لے آنا ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں اس کے بعد اللہ کا ذکر اور دعا اور استغفار, یہ چیزیں ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.